آپ نے شیخ الاسلام کا نام سنا؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کیسا لقب دیا؟ امت شیخ الاسلام والمسلمین۔ جس آدمی نے 18 سال تک روزے اقدس پر قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی، وہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی، اب آپ کے برابر سیٹ پر ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا جنٹل مین تھا دکھائی دینے میں۔ اب ٹرین چل رہی تھی، وہ گیا اٹھ کر کے بیت الخلا کی طرف، اس نے دیکھا کہ بیت الخلا بہت گندا ہے، وہ فوراً نکل کر واپس آیا پر وہی کرسی پر بیٹھ گیا، سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تو پوچھنے لگے جو ڈبے کے اندر دوسرے بھی تھے، پوچھا کہ آپ جلدی آ گئے کیوں، اندر بند ہے؟ وہ اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ لوگ پتہ نہیں کیسے اندر آتے ہیں کہ صفائی اور پاکی کا خیال ہی نہیں کرتے، جو بھی جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے ویسے ہی پانی ڈالے بغیر نکل آتا ہے۔ یہ ساری باتیں شیخ الاسلام سن رہی تھی۔ آپ کے ساتھ تو کتنے خدام تھے، جب بات بند ہو گئی، پوری ہو گئی، حضرت شیخ الاسلام کھڑے ہوئے اور اسی بیت الخلا میں داخل ہوئے، دیکھا بہت گندا تھا، آپ نے اچھی طرح اس کو صاف کیا، گویا کوئی سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اندر قضائے حاجت کے لیے گئے، لیکن آپ صفائی کے لیے گئے کہ آپ نے کلین کر دیا، باہر نکلے اور سیٹ پہ آ کے بیٹھے۔ آپ نے اسی شخص کو کہا کہ میں جا کے آیا، بہت صاف ہے، یعنی بہت گندا تھا، پتہ نہیں کسی نے صاف کر دیا ہو، میں جا کے آیا تو صاف ہے۔ اب وہ گیا تو دیکھا تو بالکل کلین تھا، اب وہ بھی اپنی حاجت پوری کر کے وہاں کے بیٹھ گیا۔ ایک آدمی وہاں کھڑا تھا جو دیکھ رہا تھا، جس کا نام تھا نظام الدین، یہ دیکھ رہا تھا، یہ آیا گندا تھا تو واپس چلا گیا، پھر یہ شخص آیا، پہچانتا نہیں کہ شیخ الاسلام، یہ آیا چلا گیا، پھر ایک بزرگ آئے صاف کیا اور چلے گئے، قضائے حاجت کے لیے نہیں بیٹھے۔ اور نظام الدین حضرت کے بارے میں اتنی خطرناک باتیں کیا کرتا تھا، آپ کی پیٹھ کے پیچھے لوگوں کو بھڑکاتا تھا، اور آپ کے اوپر بہت گندی زبان چلا رہا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا یہ شیخ الاسلام، اور جہاں بھی کہیں بھی بات کرتا تو شیخ الاسلام کے وروਧ میں 2 باتیں ضرور کہتا تاکہ لوگ ان کے دشمن بنے۔ یہ تو دستور ہے پہلے سے، نبیوں سے یہ سب چلا رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جنت میں ایسا کچھ نہیں، جنت میں غیبت نہیں، جنت میں الزام نہیں، جنت کے اندر بدگمانی نہیں، جنت کے اندر کچھ نہیں، اور اگر ہو تو یہ جنت نہیں، پھر تو یہاں اور وہاں کا کوئی فرق نہیں، اس لیے وہاں کچھ نہیں، یہ سب کچھ اسی چھت کے تلے ہیں، 2 آنکھ بند ہو گئی تو سب پورا ہو جاتا ہے۔ جنت میں ایسا کچھ سننے کو نہیں ملے گا۔ تو حضرت شیخ الاسلام جب بیٹھے تو نظام الدین نے ایک شخص کو کہا جو ان کے ساتھ، یہ ہے کون؟ کہاں آئے وہ؟ مولانا حسین احمد مدنی۔ وہ بے ہوش ہو جاوے ایسے ہو گیا کہ میں تو اس آدمی کو کیا سمجھ رہا تھا، کیا سمجھ رہا تھا۔ اس نے شور کیا، وہ آیا آپ کے پاؤں میں پڑ گیا، پاؤں پڑ کے کہنے لگا حضرت میرا نام نظام الدین ہے، آپ شاید مجھ کو پہچانتے ہوں گے، اس لیے کہ میں سب سے زیادہ بدکلامی میں کرتا تھا آپ کے خلاف، تو آپ تو ضرور پہچانتے ہوں گے۔ کہا میں خاص ایسی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ کہا حضرت آپ گئے، ایک غیر مسلم کے لیے آپ نے ٹوائلٹ کو صاف کیا، اور آپ نے اللہ کی مخلوق کے اوپر اتنا بڑا رحم کیا کہ آپ اٹھ کر کے گئے، صاف کر کے چلے آئے، بیٹھ گئے، میں آپ کا گرویدہ بن گیا، اور آپ مجھے دل سے معاف کرو کہ میں نے جتنی باتیں آپ کے خلاف کی، آپ مجھے معاف کرو۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو دنیا ہی کے اندر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کہا کہ ہم تو کسی سے کوئی نفرت نہیں کرتے، ہمیں تمہارے حق میں کوئی بدگمانی نہیں، تم نے اگر بدگمانی کی ہے تو معاف ہے قیامت تک، اور قیامت کے دن بھی میں تمہاری پکڑ نہیں کرواؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے جب دیکھا تو وہ زار و قطار رو رہا تھا، جو غیر تھا وہ رو رہا تھا کہ یہ شیخ الاسلام اتنا بڑا آدمی، اور میرے لیے اٹھ کر کے کہ مجھے کسی نے پانی کا گلاس نہیں دیا، مجھے پانی نہیں پلایا، اور یہ آدمی بیت الخلا صاف کرنے کے لیے گیا میرے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے زحمت اٹھائی،
کہا کہ زحمت نہیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے اور اسی میں عزتیں ہیں۔ یہ نظام الدین نے توبہ کیوں کی، عزت کیوں دی؟ میرے نبی کے طریقہ کی وجہ سے۔ یہ غیر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عزتیں کیوں دی؟ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت کیا طریقہ ہے؟ کہا میں نے سنت پر عمل کیا، اللہ کے حبیب کے یہاں ایک یہودی آیا مہمان بن کر کے، روایت میں آتا ہے کہ وہ بھوکا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد جب رات دیر ہو گئی تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، ابھی ایمان نہیں لایا، وہ یہودی ہمارے نبی کو محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اگر آپ کہو تو میں یہاں ہی سو جاؤں۔ کہا بالکل، میں تم کو بہتر بستر دے رہا ہوں۔ بستر دیا، چارپائی دی، سو گیا۔ پتہ نہیں رات کو کیسی بدہضمی ہو گئی کہ اس کو اسی چارپائی اور بستر پر ہی پیشاب پخانا ہو گیا۔ صبح یاد میں اٹھا اور اٹھ کر کے چلا گیا، کہنے بھی نہیں رہا، چلا گیا۔ ہمارے نبی صبح اٹھے، آپ نے فجر کے بعد اس کا بستر دھویا، صاف کیا۔ وہ اپنا سامان بھول گیا تھا، سامان اس کو یاد آیا تو سامان لینے کے لیے واپس مڑ کر کے آیا تو ہمارا نبی اپنے ہاتھ مبارک سے، نبوت والے ہاتھوں سے اس کی غلاظت کو دھو رہے ہیں۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا یہ منظر تو زارو قطار رونے لگا، آپ کے ہاتھ پکڑ لے، کہا کہ یا رسول اللہ، اب تک تو میں مہمان بن کر آیا تھا، محمد بن عبداللہ کہہ رہا تھا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ برحق پیغمبر ہیں۔ ایک پیغمبر کی شان جو عادت ہونی چاہیے آپ نے آج مجھے دکھلا دی، اب میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا میں خادم ہوں۔ تو میرے نبی نے ایک غلاظت صاف کی تھی تو میں نے اپنے نبی کے طریقے پر عمل کیا، اس پر اللہ نے عزتیں عطا فرمائی۔ عزتیں صرف اور صرف اللہ کے دین کے اندر ہیں۔